وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هَذَا هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يَرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ توبہ کی یہ 8ویں رکوع کی آیات ہیں۔ منافقین کے کردار کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو متنبع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تیاری کر رہے تھے تو یہ منافقین اپنی محفلوں میں مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو جی کیا پدی کا شوربہ، اور چلے ہیں روم جیسی طاقت کے مقابلے کے لیے۔ تو اپنے محفلوں میں یہ باتیں اس طرح کی کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ باتیں پہنچ جاتی تھیں۔ تو یہ لوگ اس چیز پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے نعوذ باللہ کچے ہیں، ہر ایک کی سن لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب کو بات کہنے کا موقع دیتے تھے، سب کی سنتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اعلیٰ فہم و فراست عطا کی تھی کہ بات کہنے والے کی بات کو آپ پہچانتے تھے کہ اس میں کیا حق ہے، کیا مبالغہ ہے، کیا غلط ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عرصہ گزر چکا تھا، یعنی یہ 9واں سال تھا جب تیاری کی جا رہی تھی غزوہ تبوک کے لیے مدینہ میں، یعنی اتنا عرصہ گزر چکا تھا، کتنی جنگیں آپ لڑ چکے تھے، اور 13 سال مکے کے آپ گزار چکے تھے۔ آپ لوگوں کی بات سن کر اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے، اس کی بات میں کتنی سچائی ہے، کتنا وزن ہے، آخر ایسے تو یہ کامیابی نہیں ملتی چلی گئی۔ تو منافقین کے اس رویے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں، اپنے باتوں سے، اپنے رویوں سے، حرکتوں سے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو رنج ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ نبی نعوذ باللہ کانوں کا کچا ہے۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔ یعنی باتیں جو پہنچتی ہیں تو تمہیں کم از کم ایسا خوف تو رہتا ہے نا کہ ان باتوں سے بچو گے، احتیاط کرو گے، اپنے آپ کو صحیح مسلم بناؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمنو باللہ، وہ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ویؤمنو للمؤمنین، اور مومنوں کی بات بھی سنتا ہے، مانتا ہے، یعنی اچھا مشورہ ہو تو اس کو قبول بھی کرتا ہے ہمارا پیغمبر۔ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ صحیح ایمان والے ہیں ان کے لیے تو وہ رحمت ہے۔ یعنی نبی کا وجود قوم کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو، اور وہ اس ہدایت پر عمل کر کے دکھاتا ہے کہ ایسے تم نے عمل کرنا ہے۔ تو نبی کا وجود قوم کے لیے، لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، اس کے وجود سے، اس کی دعوت سے، اس کی تعلیم سے۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے باتوں سے، اپنے رویوں سے، تو کیا ہے ان کے لیے؟ لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ یعنی اللہ کا پیغمبر اللہ کو کتنا محبوب ہے، کتنا اس کا مقام اور مرتبہ ہے، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور جو اللہ کے پیغمبر کو اذیت پہنچائے
اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، تو اللہ کے ہاں بہت دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ یحلفون باللہ لکم، تمہارے سامنے تو وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، یقین دلاتے ہیں اپنے ایمان کا، لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی رکھیں، تمہیں مطمئن رکھیں، ایسی لچھے دار باتیں کرتے ہیں۔ واللہ ورسولہ احق، جبکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے اس چیز کا، ان یرضوہ، کہ انہیں راضی کیا جائے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے تمہارا عمل ہونا چاہیے۔ لوگوں کو تو تم دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ان کانوا مؤمنین، اگر واقعی تم مومن ہو، جو دعویٰ ایمان تم کرتے ہو، اگر اس میں سچے ہو، تو تمہارا سارا یہ رویہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا جانتے نہیں ہیں یہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا، روڑے اٹکانا، مذاق اڑانا، ناکام کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس سے نکل نہیں سکے گا۔ ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یعنی جہنم جس کا ٹھکانہ بنے، ہمیشہ اس میں رہے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ یعنی بہت ذلت کی زندگی ہے جس کے حصے میں آئے جہنم۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، اور یہ منافق اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے۔ کیسی صورت؟ تنبئہم بما فی قلوبہم، جو اس بات کو کھول کر رکھ دے جو ان کے سینوں میں ہے، جو ان کے دلوں کے اندر ہے، وہ بات کھول دے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو یہ اس بات سے بھی ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے کہ ان کا سارا بھرم ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہماری حرکتوں کو واضح کر دے پیغمبر کے سامنے، اور ہم پھر اپنا دفاع نہ کر سکیں۔ قل استہزئوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اچھا اڑا لو مذاق، جو مذاق اڑانا ہے۔ مذاق کے حوالے سے یہ ہے کہ ان اپنی محفلوں میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے تھے کہ اہل ایمان تک پہنچ جاتی تھیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے تھے۔ احادیث میں کچھ باتیں بیان بھی ہوئی ہیں روایات میں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص کہنے لگا، دیکھو جی چلے ہیں روم کا مقابلہ کرنے، اپنی بساط تو دیکھتے نہیں ہیں۔ ایک کہا لگا، دوسرے نے کہا کہ وہ وقت بھی دیکھنا جب رسیوں سے بندھے ہوئے ہوں گے یہ لوگ۔ پھر ایک کہا لگا، پھر اسی طرح سے ایک نے کہا کہ نہ صرف بندھے ہوئے ہوں گے بلکہ 100 کوڑے بھی کھا رہے ہوں گے۔ کہے لگاتے تھے، آپ تک یہ بات پہنچ جاتی تھی، یعنی کسی نہ کسی ذریعے سے، کیونکہ بات تو منہ سے نکلنے کے بعد پھر پرائی ہوتی ہے، پھر تو کسی بھی طریقے سے آگے پہنچ جاتی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے قل استہزئوا، ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں اچھا اڑا لو مذاق، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس چیز کا تمہیں خوف ہے اللہ اس کو واضح کر کے رہے گا، اللہ تمہارے اس کھوٹ کو واضح کر دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ بھئی یہ کیا بات تھی، یہ بات پہنچی ہے، کیا تھا یہ، لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور کہیں گے پھر، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو صرف ہنسی مذاق کے لیے ایسا کر رہے تھے۔ یعنی جب باوثوق ذرائع سے بات پہنچ جاتی اور ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا کہا، تو کہتے تھے وہ تو جی کوئی سنجیدہ بات تو نہیں تھی، وہ تو بس مذاق کے طور پر ایسے کہہ دیا گیا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کیا اللہ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی اس قابل ہے، کنتم تستہزئون، کہ تم ان کا استہزاء کرو، ان کا مذاق اڑاؤ؟ کیا یہی مذاق اڑانے کے لیے یہی موضوع رہ گیا تمہارے لیے کہ اللہ، اس کی آیات اور اس کے پیغمبر کا مذاق اڑاؤ؟ لا تعتذروا، اب معذرتیں پیش نہ کرو، یعنی عذر پیش کرتے تھے کہ وہ تو ایسے مذاق کی بات تھی، کوئی ہوگی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ لا تعتذروا، تم لوگ عذر پیش مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، حقیقت یہ ہے کہ تم ایمان کے بعد پھر کفر میں واپس لوٹ گئے، پھر تم نے کفر کے رویے کو اختیار کر لیا ہے۔
ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے کسی گروہ کو معاف کر بھی دیں، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دے کر رہیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں، انہوں نے جرم کیا ہے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی بات خدا نہ خواستہ منہ سے نکل بھی گئی، اللہ سے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، تو اللہ ایسے لوگوں کو تو معاف کر دے گا۔ لیکن جو اسی رویے پر قائم رہیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اللہ کے ہاں مجرم ہیں، سزا سے نہیں بچ سکتے۔ تو زبان سے ایسی بات نکالتے ہوئے بہت محتاط ہونا چاہیے جو اللہ، اس کی آیات، اس کے رسول کے مقام اور مرتبے کے ساتھ موضوع نہ ہو، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار، اس وقت جو حالات ہیں مسلمانوں کے لیے، یا اللہ تو سب سے واقف ہے، یا اللہ تجھے سب علم ہے، سب جانتا ہے۔ پروردگار اہل ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ اہل ایمان کو ثابت قدم فرما، یا اللہ اہل ایمان کی سرگرمیوں میں ان کی جو کچھ کارروائیاں ہیں ان میں تو ان کا مددگار بن جا، یا اللہ ظالموں کے ظلم کو توڑ دے، یا اللہ ان ظالموں کے ساتھ وہی سلوک فرما جو تو نے فرعون اور اس کے لشکر کے ساتھ کیا تھا، یا اللہ ان ظالموں کے غرور کو توڑ دے، یا اللہ اہل ایمان کو متحد فرما، یکجا ہو کر دین کی خاطر ان سب کو یکجا کر دے، یا اللہ ان کی کارروائیوں میں برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔